بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی وحشی ہاتھی، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ ان دنوں میں کلکتہ میں اپنے دوست الفریڈ سیل کے گھر میں آرام کر رہا تھا۔ ایک منٹ پہلے میں اپنا مختصر تعارف کروا دوں۔ میرا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے۔ والدین جوہانسبرگ کے رہنے والے تھے۔ میرے والد ڈونالڈ ریمنگٹن نے اسٹیل کا کاروبار کر رکھا تھا، اس لیے معاشی طور پر بے حد پر آسائش زندگی گزاری۔ 18 سال کی عمر میں ہائی اسکول پاس کر کے میں ایک سفاری میں ملازم ہو گیا۔ وہاں مجھے جس جانور سے سب سے زیادہ واسطہ پڑتا تھا وہ جنوبی افریقہ کے دیو ہیکل اور خونخوار ہاتھی تھے۔ آئے دن یہ غریب کسانوں کی املاک اور کھیتوں کو اپنے پیروں تلے روندتے رہتے تھے۔ میں اس خاص شکاری دستے میں شامل تھا جو خطرناک اور انسانوں کے لیے باعث آزار بن جانے والے ہاتھیوں کا شکار کرتا تھا۔ 3 سال کے عرصے میں نے کوئی 2 درجن ہاتھی شکار کیے تھے۔ اس وقت ہاتھی کے شکار اور اس کے دانت کی تجارت پر پابندی نہیں تھی۔ یہ سن 1938 کا ذکر ہے، اس لیے میں نے جب 2 درجن ہاتھیوں کے دانت جوہانسبرگ میں لا کر فروخت کیے تو مجھے اس سے خاصی بڑی رقم ملی تھی۔ چنانچہ میں نے دوبارہ تعلیمی سلسلہ شروع کیا اور زوالوجی میں ماسٹر کیا۔ کچھ عرصے میں کیپ ٹاؤن میں پڑھاتا بھی رہا۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں میں رضاکار کے طور پر سنگاپور اور ہانگ کانگ میں رہا۔ جنگ کے بعد میں تھکن اتارنے کے لیے ہندوستان چلا آیا، جو ان دنوں آزادی کی پرجوش تحریک میں گھرا ہوا تھا۔ سیاست سے مجھے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی، اس لیے میں اپنے تاجر دوست سیل کے گھر آرام کر رہا تھا۔ ہانگ کانگ میں ایک حادثے میں مجھے اپنے بائیں گھٹنے میں فریکچر کی تکلیف سہنا پڑی تھی اور 4 ہفتے میں ہسپتال میں داخل بھی رہا تھا۔ اس وقت تو یہ تکلیف ٹھیک ہو گئی، مگر ادھر میں نے کلکتہ کی زمین پر قدم رکھا اور ادھر گھٹنے کی تکلیف نے پھر سر اٹھایا۔ میں ہندوستان سیل کی دعوت پر آیا تھا۔ اس کا آسام میں چائے پیدا کرنے والے باغات کے مالکان سے تاجرانہ تعلق تھا اور اسی وجہ سے وہ آئے دن آسام کے دورے کرتا رہتا تھا۔ وہ وہاں سے چائے حاصل کر کے انگلینڈ بھیجا کرتا تھا۔ اسے میری تکلیف کا پتہ چلا تو اس نے فوراً مجھے مصروف سرجن ڈاکٹر ولیم بروک سے ملوایا۔ اس نے میرے گھٹنے کا معائنہ کیا۔ مسٹر جانی ریمنگٹن، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، تم 3 ہفتے آرام کرو، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر بروک نے مجھے ایک ایسی پٹی دی جو گھٹنے کو سختی سے جکڑ لیتی تھی۔ جب گھر سے باہر جاؤ تو اسے باندھ لیا کرنا، لیکن کوشش کرنا کہ اس کی نوبت کم سے کم آئے، اور اگر درد زیادہ ستائے تو یہ گولیاں پانی سے نگل لینا۔ اس نے مجھے ایک شیشی بھی تھما دی۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ اس نے مجھے انجیکشن لگانے کی کوشش نہیں کی۔ بچپن سے ہی مجھے انجیکشن سے خوف آتا تھا۔ جنوبی افریقہ میں سفاری کی ملازمت کے دوران بارہا زخمی ہونے کے باوجود علاج کے دوران میں نے کبھی انجیکشن نہیں لیا تھا۔ البتہ ہانگ کانگ میں آپریشن کے وقت مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگایا گیا تھا۔ انجیکشن کا یہ خوف آج بھی برقرار ہے۔ سیل کا گھر کلکتہ میں دریا کے ساتھ واقع تھا۔ اس کے خوبصورت بنگلے کے لان سے دریا کا نظارہ بے حد خوبصورت نظر آتا تھا۔ شام کو عام طور سے میں لان میں کرسی ڈلوا کر بیٹھ جاتا اور دریا میں آتی جاتی کشتیوں کو دیکھا کرتا۔ جب اس مشغلے سے اکتا جاتا تو کوئی کتاب پڑھنے لگتا۔ سورج غروب ہوتے ہی سیل کا مقامی ملازم باغ میں لگے برقی کمکمیں روشن کر دیا کرتا اور ساتھ ہی میرے لیے وسکی کی بوتل، گلاس اور برف کے ٹکڑوں کا پیالہ لا کر رکھ دیتا تھا۔ سیل عام طور سے رات گئے گھر آتا تھا۔ ان دنوں چائے سے بھری کشتیاں اس کے دریائی بندرگاہ کے گوداموں میں آ رہی تھیں اور وہ ان کو انگلینڈ بھیجنے کے انتظامات کر رہا تھا، جہاں سے یہ ڈبوں میں پیک ہو کر واپس ہندوستان میں بکنے آتی تھیں۔ سیل نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ جو چائے ڈبے کی صورت میں 5 یا 6 روپے کلو بکتی تھی وہ چند پیسے کلو گرام کے حساب سے خریدتا تھا۔ نسلاً انگریز ہونے کے باوجود مجھے شدت سے احساس ہوا کہ انگلینڈ کس طرح سے اپنے زیر قبضہ ممالک کے وسائل لوٹ رہا تھا۔ سیل جب گھر آتا تو میرے ساتھ ہی ڈنر کرتا تھا۔ اس کی جوان العمر بیوی کا زیادہ تر وقت کلکتہ میں انگریزوں کی اعلیٰ سوسائٹی میں گزرتا تھا۔ وہ گھر پر کم ہی قیام کرتی تھی۔ چند روز ہی میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سیل اور اس کی بیوی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں
اور سیل اس صورتحال سے اندرونی کرب کا شکار تھا۔ سیل بنیادی طور پر بہت اچھا انسان تھا۔ اس سے میری ملاقات سنگاپور میں ہوئی تھی۔ عمروں کے فرق کے باوجود جلد ہماری دوستی مضبوط ہو گئی، اور جب وہ سنگاپور سے جانے لگا تو اس نے مجھے کلکتہ آنے کی دعوت دی تھی۔ میں 2 سال بعد اس کی دعوت سے مستفید ہو سکا تھا۔ کلکتہ کا موسم گرم تھا، خاص طور سے دن میں بے پناہ گرمی ہو جاتی تھی، اور میں سارا دن پنکھے کے نیچے نکر پہن کر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کے باوجود پسینہ پانی کی طرح جسم پر بہتا تھا۔ گرمی کے دنوں میں جنوبی افریقہ میں بھی خاصی گرمی پڑتی ہے، پھر سنگاپور بھی گرم ملک ہے، لیکن کلکتہ جیسی گرمی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اس کے باوجود میں وہاں کے قیام کو انجوائے کر رہا تھا۔ سیل کا باورچی مجھے خاص مشرقی کھانے بنا کر کھلا رہا تھا، جن کا ذائقہ انوکھا اور مزیدار تھا۔ اس کے علاوہ سیل کی لائبریری بڑی شاندار تھی، اور اس میں بے شمار موضوعات پر کتابیں تھیں۔ شام کے وقت لان میں اچھا وقت گزرتا تھا۔ باغ کے ایک گوشے میں سیل نے رنگا رنگ پرندے پال رکھے تھے۔ میں ان سے بھی دل بہلاتا تھا۔ ایک شام میں مقامی نسل کے ایک ہرے طوطے کو انگریزی کے کچھ الفاظ سکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے دریا کی جانب سے چیخ و پکار سنائی دی۔ میں بھاگ کر لان کے سامنے والے حصے کی طرف آیا۔ سامنے ایک خوفناک منظر تھا۔ عورتوں اور بچوں سے بھری ایک کشتی دریا میں الٹ گئی تھی۔ 50 کے قریب عورتیں اور بچے دریا کے پانی میں غوطے کھا رہے تھے۔ کشتی چلانے والے 2 ملاح کچھ بچوں کو سہارا دے کر کنارے کی طرف لا رہے تھے، مگر بچانے والے 2 تھے، اور جن کو مدد چاہیے تھی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ کشتی کنارے سے کوئی 30 گز دور الٹی تھی۔ میں نے چلا کر عبدل یعنی باورچی کو آواز دی اور خود بھی دریا کی طرف دوڑا۔ کئی دن مسلسل آرام کرنے کے بعد میرے گھٹنے میں درد نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، لیکن جب کنارے پہنچ کر میں نے دریا میں چھلانگ لگائی تو میرے گھٹنے میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ چند لمحے تو میں پاؤں کو حرکت بھی نہ دے سکا تھا۔ پھر میں نے ہمت کر کے تیرنا شروع کیا۔ کچھ عورتیں بھی تیراکی جانتی تھیں، لیکن زیادہ تر عورتیں صحیح طرح سے تیرنے سے قاصر تھیں۔ 2 عورتوں کو میں نے پانی میں غائب ہوتے دیکھا۔ سب سے پہلے میں ایک عورت تک پہنچا جس نے شیرخوار بچے کو سینے سے لگا رکھا تھا اور اسے پانی میں جانے سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور اپنی پشت پر لاد کر کنارے کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ اس دوران میں عبدل بھی آ گیا تھا۔ وہ بنگال کا رہنے والا تھا اور بے حد مشاق تیراک تھا۔ میں جب تک اس عورت اور بچے کو کنارے تک پہنچا کر آیا، اس نے کئی عورتوں کو بچا لیا تھا۔ ملاح بھی مدد کر رہے تھے۔ ٹانگ میں ہونے والے درد کے باوجود میں نے کئی عورتوں اور بچوں کو بچا کر کنارے تک پہنچایا تھا۔ جب عبدل بچ جانے والی آخری عورت کو لا رہا تھا تو میں پانی سے نکل کر کنارے پر آیا۔ اس ذرا سی مشقت سے میری ٹانگ میں درد کی شدت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ میرے لیے یہ ذرا سی مشقت تھی کیونکہ جنوبی افریقہ کے بپھرے دریاؤں میں نے تیراکی کی خوب مشق کی تھی۔ کشتی کے حادثے میں 4 بچے اور 2 عورتیں ڈوب کر ہلاک ہوئی تھیں، مگر بیشتر عورتیں اور بچے بچا لیے گئے تھے۔ عبدل نے رات کو سیل کے گھر آتے ہی میرا کارنامہ جوش و خروش سے سنایا۔ پھر میں نے سیل کو بتایا اور ساتھ ہی مطلع کیا شاید کل مجھے پھر ڈاکٹر بروک کے پاس جانا پڑے۔ اب میں چلتا ہوں تو گھٹنے میں ٹیس سی اٹھتی ہے۔ یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ سیل بھی فکر مند ہو گیا تھا۔ کل میں خود تمہیں ڈاکٹر بروک کے پاس لے چلوں گا۔ اگلے روز سیل مجھے ڈاکٹر بروک کے کلینک لے گیا۔ اس نے میری ٹانگ کا معائنہ کیا اور کسی قدر مایوسی سے کہا، تم نے بے احتیاطی کر کے اپنا کیس خراب کیا ہے، اب تمہیں مزید 2 ہفتے آرام کرنا ہوگا۔ یہ سن کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ خدا خدا کر کے 3 ہفتے پورے ہونے کو آئے تھے اور اس کے بعد میرا ارادہ سیل کے ساتھ آسام جانے کا تھا۔ وہ کچھ نئے کاروباری معاہدے کرنے آسام جا رہا تھا۔ اس کی روانگی 5 دن بعد تھی۔ اگر میری ٹانگ اس مشقت میں نہ پڑتی تو میں 5 دن بعد الفریڈ سیل کے ہمراہ آسام جا رہا ہوتا۔ سیل نے مجھے بھوٹان اور تبت کے پاس واقع اس علاقے کے بارے میں اتنا بتایا تھا کہ مجھے بھی اسے دیکھنے کا اشتیاق ہو گیا تھا، ورنہ پہلے میرا ارادہ تھا کہ کچھ ہفتے سیل کے پاس گزار کر واپس وطن کی راہ لے لوں گا، مگر آسام کے تذکروں نے مجھے روک لیا تھا۔ میری مایوسی دیکھ کر سیل نے مجھے تسلی دی، تم فکر مت کرو جونی، میں اپنی روانگی کچھ دن کے لیے ملتوی کر دیتا ہوں، تم میرے ساتھ ہی چلو گے۔ میں خوش ہو گیا تھا، لیکن ابھی دن 3 گزرے تھے کہ آسام سے سیل کو اپنے بزنس مینیجر کا تار ملا
جس میں اس نے بعض کاروباری معاملات میں گڑبڑ کی نشاندہی کرتے ہوئے اس سے فوری طور پر آسام آنے کی فرمائش کی تھی۔ اس لیے سیل کو مجبوراً میرے بغیر ہی روانہ ہونا پڑا۔ میں ایک بار پھر مایوس ہو گیا تھا، کیونکہ اگلے مہینے سیل کو انگلینڈ جانے والے جہاز پر سوار ہونا تھا اور اس کے پاس دوبارہ آسام جانے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ درد ٹھیک ہوتے ہی میں وطن کا قصد کروں گا۔ مجھے گھر سے دور ہوئے پورے 3 سال ہونے کو آئے تھے۔ سیل کو گئے ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ اب میری ٹانگ کا درد کلکتہ آنے کے بعد سب سے بہترین حالت میں تھا، اور اس روز تیز بارش کے بعد میں لان میں ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ عبدل نے ایک تار لا کر دیا۔ یہ میرے دوست سیل کی طرف سے تھا اور خاصا تفصیلی تار تھا۔ اس نے لکھا تھا، پیارے دوست جانی، میری درخواست ہے اگر تم میرے پاس آ سکتے ہو تو فوراً آ جاؤ۔ یہاں ایک ہاتھی نے انسانوں پر قیامت ڈھا دی ہے۔ ہدایات کے لیے رابرٹ سے رجوع کرو۔ رابرٹ سٹین سیل کے کلکتہ کے دفتر کا مینیجر تھا۔ مجھے اس سے رابطہ کرنا تھا۔ اس خط میں میری دلچسپی کی سب سے اہم وجہ ہاتھی کا ذکر تھا، جو لوگوں کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ سیل جانتا تھا کہ میں ہاتھی کے شکار کا ماہر تھا، خاص طور سے ایسے ہاتھیوں کے شکار کا جو انسانوں کے لیے خطرے کا باعث بن جائیں۔ کیا سیل چاہتا تھا کہ میں وہاں آ کر اس ہاتھی کا شکار کروں؟ اس وقت میں واپس جنوبی افریقہ جانے کا فیصلہ بڑی حد تک کر چکا تھا، بلکہ میں نے اپنا خاصا سامان پیک بھی کر دیا تھا۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ سیل کی اس درخواست کا کیا جواب دوں کہ شام کے وقت سیل کا دوسرا تار ملا۔ اس نے لکھا تھا، جانی، برائے خدا جس حال میں ہو چلے آؤ، ورنہ یہ ہاتھی مجھے ضرور تباہ کر دے گا۔ اس کے خوف سے لوگوں نے چائے کے باغوں میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ سیل کے اس تار نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ سیل میرا میزبان تھا، پھر ٹانگ کی اس تکلیف کے وقت اس نے میری جس طرح دیکھ بھال کی تھی، میں اس کا احسان مند ہو گیا تھا۔ اس کو انکار کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے اگلی صبح اپنے چند جوڑے ایک سوٹ کیس میں رکھے اور سیل کے مینیجر رابرٹ سے رابطہ کیا۔ سیل اسے پہلے ہی ہدایت دے چکا تھا۔ اس نے میرے لیے ریل میں ایک سیٹ بک کروائی اور میں اسی شام اس ٹی اسٹیٹ کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں ایک ہاتھی انسانوں کو دھمکا رہا تھا۔ ٹرین کا یہ سفر بے حد بور ثابت ہوتا اگر میں اپنے ساتھ چند کتابیں نہ لے جاتا، کیونکہ میرے ساتھ اس ڈبے میں چند بیزار قسم کے انگریز سوار تھے جو سوائے خاموش رہنے کے کچھ نہیں کر رہے تھے، اور چند ایک مقامی تھے جو اچھے طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود ان انگریزوں سے دبے دبے نظر آتے تھے۔ ٹرین 1 دن اور 1 رات چلتی رہی۔ اگلی رات میں ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر اترا جہاں تاریکی کا راج تھا، مگر اسٹیشن ماسٹر کو میرے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ اس نے مجھے پرانے ماڈل کی ملٹری جیپ میں بٹھا دیا جسے ایک مقامی لڑکا بے حد مہارت سے چلا رہا تھا۔ اس نے معمولی درجے کی انگریزی میں کہا، صاحب میرا نام سامو ہے۔ خوب سامو، ابھی ہمیں کتنا سفر کرنا ہے؟ صاحب یہاں سے 2 گھنٹے لگیں گے کوٹھی تک پہنچنے میں، وہاں سے ہم پٹرول لیں گے اور ڈنر کریں گے، اس کے بعد مزید 3 گھنٹے سفر کے بعد ہم رسائی تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا ہل اسٹیشن ہے، آپ وہاں محکمہ جنگلات کے ریسٹ ہاؤس میں آرام کر سکیں گے، باقی راستہ ہم صبح طے کریں گے۔ 2 گھنٹے تک دشوار گزار اور خطرناک راستوں سے گزر کر ہم برطانوی فوج کے ایک گیریزن ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ جنگ عظیم میں اسے جاپانیوں سے لڑنے والی فوج کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، مگر جنگ کے بعد یہاں کی چہل پہل نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ راشن ڈیپو سے سامو نے جیپ میں پٹرول ڈلوا لیا۔ اس دوران میں نے میس میں ڈنر کیا، ایک برطانوی میجر سے گپ شپ رہی۔ اتفاق سے وہ بھی ایشیائی ہاتھی کا شکار کھیل چکا تھا۔ اس نے اپنے تجربات چند الفاظ میں بیان کر دیے۔ بے حد شریف اور امن پسند جانور ہے، لیکن اگر دشمن ہو جائے تو اس سے زیادہ خطرناک جانور اور کوئی نہیں ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ ہاتھی عام طور سے ملاپ کے دنوں میں سست ہو جاتے ہیں اور ایسے وقت یہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ اپنی تنہائی میں مخل ہونے والے کو نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرتے، لیکن یہ ملاپ کا موسم نہیں تھا، اور پھر ملاپ کے دنوں میں ہاتھی عام طور سے اپنے گوشہ عافیت میں محدود رہتے ہیں، باہر نکل کر انسانی آبادیوں تک نہیں پہنچتے۔ برطانوی میجر سے بات چیت کر کے اور لذیذ ڈنر سے پیٹ بھر کر میں سامو کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس بار راستہ پہلے سے بھی زیادہ دشوار اور خطرناک تھا۔ ہم مسلسل بلندی کی طرف جا رہے تھے۔ اسٹیشن جہاں میں اترا تھا
وہ سطح سمندر سے کوئی 6000 فٹ کی بلندی پر تھا۔ اس وقت ہم کوئی 7000 فٹ کی بلندی پر تھے، مگر ہوا بہت مرطوب تھی اور کسی قدر گرمی تھی۔ اس خطے سے مشرق بعید کے مشہور برساتی جنگلات کا آغاز ہوتا تھا، جو جنوب مشرق میں ہانگ کانگ تک اور شمال مشرق میں وسط چین تک چلے جاتے تھے۔ یہ برساتی جنگلات ایشیائی ہاتھی کا گھر تھے۔ اس وقت ہم مشرقی ڈھلان پر سفر کر رہے تھے، اس لیے ہوا گرم مرطوب تھی۔ رات 12 بجے کے بعد ہم نے چوٹی والا حصہ عبور کر کے شمال مغربی ڈھلان پر سفر شروع کیا۔ یہاں پر خنک اور خشک ہوا نے استقبال کیا۔ انڈیا آنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میرا خنک اور خشک ہوا سے واسطہ پڑا تھا۔ ان پیچیدہ ترین پہاڑی راستوں پر سامو اتنی مشاقی اور مہارت سے ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ جیپ ایک جگہ بھی راستے سے نہیں اتری تھی۔ سامو نے مجھے بتایا کہ وہ اکثر اس راستے پر آتا جاتا رہتا ہے اور اس سے اپنی ہتھیلی کی لکیروں کی طرح واقف ہے۔ وہ سیل کے آسام میں نمائندے رومس کے ساتھ ہوتا تھا۔ کئی سال بعد جب سیل نے مجھے خط لکھا تو اس نے یہ افسوسناک خبر سنائی کہ سامو آسام میں جیپ کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ جیپ اس وقت سامو ڈرائیو نہیں کر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر جیپ اس وقت سامو ڈرائیو کر رہا ہوتا تو شاید زندہ ہوتا۔ رات 2 بجے ہم ساسوتی پہنچے، جو سطح سمندر سے تقریباً 7000 فٹ کی اونچائی پر ایک چھوٹا سا ہل اسٹیشن تھا۔ اس کی آبادی اس وقت بمشکل چند 100 نفوس پر مشتمل تھی، جو وہاں بنے عمرا کے بنگلوں اور ریسٹ ہاؤس میں کام کر کے روزی کماتے تھے۔ جنگلات کا یہ گیسٹ ہاؤس خاصا بڑا تھا۔ یہاں پر محکمہ جنگلات کا ایک دفتر بھی تھا۔ وہاں ٹھہرنے کے لیے مجھے ایک آرام دہ کمرہ اور گرم گرم بستر مل گیا۔ سامو کو بھی ایک کمرہ مل گیا تھا۔ صبح سویرے ہم ٹی اسٹیٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیپ اب اترائی میں اتر رہی تھی۔ ذرا دیر بعد جیپ چائے کے تا حد نگاہ پھیلے باغات سے گزر رہی تھی۔ عورتیں چائے چن چن کر اپنی کمر سے بندھی ٹوکریوں میں ڈال رہی تھیں۔ سب سے اگلا گروہ پودے کی نازک اور نفیس پتیاں چن رہا تھا، جس سے اعلیٰ درجے کی چائے بنتی ہے۔ باغات کے درمیان سرخ چھتوں والے بنگلے تھے، جن میں ان باغات کے مالکان آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ سامو پچھلی رات زیادہ تر خاموشی سے سفر کرتا رہا تھا۔ راستے کی دشواری کے پیش نظر میں بھی خاموش رہا تھا تاکہ سامو پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر سکے، مگر اس آسان اور ہموار راستے پر سفر کرتے ہوئے وہ خوب بول رہا تھا۔ اس نے مجھے ہاتھی کے بارے میں بتایا۔ بہت بڑا اور خوفناک ہاتھی ہے۔ میں نے اسے دیکھا تھا، اب تک 6 آدمی مار چکا ہے۔ میرے خدا، میرے منہ سے نکلا، کیا اسے انسانی خون بہانے کی عادت ہو گئی ہے؟ صاحب، وہ ہاتھی بلا ہے۔ جن 6 آدمیوں کو مارا ہے ان میں 2 شکاری بھی تھے، اسے مارنے گئے تھے، خود اس کا شکار ہو گئے، سامو بولا۔ پھر سامو نے وہ واقعہ سنایا جس میں ہاتھی سے اس کا آمنا سامنا ہوا اور محض مقدر تھا جو وہ اس کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ وہ اپنے صاحب کا ایک پیغام لے کر برابر والی ٹی اسٹیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ رومیس، جو سیل کا مینیجر تھا، اس کی ذاتی ٹی اسٹیٹ بھی تھی۔ سامو جیپ لے کر دوپہر کے وقت نکلا تھا۔ برابر والی اسٹیٹ بھی کوئی 6 میل کے فاصلے پر تھی اور راستہ بے حد گھنے جنگل سے گزرتا تھا۔ صدیوں سے انسانوں نے سفر کر کے اس کے وسط میں ایک راستہ بنا دیا تھا جس پر گاڑیاں بھی گزرتی تھیں۔ سامو اس راستے سے جیپ لے کر گیا تھا۔ ان دنوں اس ہاتھی نے اپنی تباہ کاریاں شروع کی تھیں اور چائے کے باغات میں چائے کی پتیاں چنتی عورتوں پر حملہ کیا تھا۔ افراتفری میں بھاگتے ہوئے ایک ادھیڑ عمر عورت گر پڑی اور ہاتھی نے اسے اپنے پیروں تلے روند ڈالا۔ اس پر بھی اس کی وحشت سرد نہ ہوئی تو وہ سونڈ میں دبا کر عورت کی لاش اپنے ساتھ جنگل میں لے گیا۔ اگلے روز جب مسلح افراد عورت کی لاش تلاش کرنے جنگل میں گئے تو انہیں وہاں اس کے جسم کی چند بوٹیاں ملی تھیں۔ باقی لاش وحشی ہاتھی نے ریزہ ریزہ کر دی تھی۔ درختوں پر لگے خون اور گوشت کے لوتھڑوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہاتھی نے لاش کو درختوں پر اٹھا اٹھا کر مارا تھا۔ وہ سب دل گردے والے لوگ تھے، لیکن لاش کا یہ حشر دیکھ کر وہ بھی کانپ گئے تھے۔ یہ کوئی مہینہ بھر پہلے کی بات تھی۔ سامو اس واقعے کے 3 دن روانہ ہوا تھا۔ اسے خوف نہیں تھا کیونکہ علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرح اس کا بھی یہی خیال تھا کہ ہاتھی نے کسی وقتی اشتعال کے تحت حملہ کیا تھا۔ عام طور سے ہر دوسرے تیسرے سال ہاتھیوں کے اس طرح حملے کا کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہی رہتا تھا۔ اسے بھی ایسے ہی واقعات میں شمار کیا گیا تھا۔
اس وقت سامو گھنی گھاس کے جنگل سے گزر رہا تھا۔ اچانک اسے ہاتھی کی خوفناک چنگاڑ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور ایک ہاتھی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ ہاتھی جیپ سے مشکل سے 30 گز کے فاصلے پر تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ راستہ نہایت تنگ تھا اور بار بار مڑتا بھی تھا۔ اگر ایک بار جیپ اس دیوقامت گھاس، اسے ہاتھی گھاس بھی کہتے ہیں، اور اس کی لمبائی بعض اوقات 10 فٹ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں گھس جاتی تو چند قدم سے زیادہ آگے نہیں جا سکتی تھی۔ عقب سے ہاتھی پوری رفتار سے چلا آ رہا تھا۔ ایشیائی ہاتھی رفتار میں افریقی ہاتھی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اسے کھلا میدان مل جائے تو یہ تقریباً 35 میل فی گھنٹے کی رفتار سے کئی میل تک دوڑ سکتا ہے، جبکہ اس راستے پر جیپ 20 میل فی گھنٹے کی رفتار سے زیادہ نہیں دوڑائی جا سکتی تھی۔ سامو نے اپنے اوسان بحال رکھے اور ہر ممکن رفتار سے جیپ آگے بڑھانے لگا۔ ساتھ ہی وہ دعا کر رہا تھا کہ اس سال خوردہ جیپ میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے، اس صورت میں وہ ہاتھی سے بچ نہیں سکتا تھا۔ کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ جیپ ڈرائیو کر رہا تھا اور موت کا ہرکارہ پوری رفتار سے اس کے نزدیک آتا جا رہا تھا۔ سامو نے دوبارہ پیچھے نہیں دیکھا کیونکہ لمحاتی غفلت جیپ کو راستے سے اتار دیتی، مگر عقب سے آتی وحشی کے قدموں کی دھمک اور اس کی چنگاڑ اسے بتا رہی تھی کہ وہ ہر لمحے اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی عقبی آئینے میں اس کی صورت نظر آتی تھی۔ سامو کا مارے خوف کے برا حال تھا، لیکن اس نے اپنے اوسان خطا نہیں ہونے دیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ ذرا دیر بعد گھاس کے درمیان یہ راستہ ایک چوڑی کچی سڑک پر جا نکلے گا، جہاں وہ پوری رفتار سے جیپ بھگا کر اس افریت سے پیچھا چھڑا سکے گا۔ مگر یہ کچی سڑک ابھی کچھ فاصلے پر تھی اور ہاتھی خاصا نزدیک آ گیا تھا۔ اس نے اپنی سونڈ فضا میں بلند کر لی تھی، اور ہاتھی اپنی سونڈ شکار کے تعاقب میں اس وقت بلند کرتا ہے جب وہ یقین کر لیتا ہے کہ شکار اس کی زد میں ہے۔ سامو کا پورا جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ بعض اوقات سخت سٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے پھسل جاتا تھا، لیکن اس نے جیپ کو بے قابو نہیں ہونے دیا تھا۔ یکا یک جیپ ہل کر رہ گئی۔ ہاتھی نے اپنی مضبوط سونڈ اس کے عقبی حصے پر ماری تھی۔ سامو نے بمشکل جیپ کو قابو کیا۔ اب وہ بلند آواز سے بھگوان سے پرارتھنا کر رہا تھا کہ وہ اسے اس وحشی جانور سے محفوظ رکھے۔ اس تنگ راستے پر وہ ہر ممکن تیزی سے جیپ دوڑا رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے خود کو کچی سڑک پر پایا۔ اس نے پوری طاقت سے ایکسیلیٹر دبا دیا، ورنہ اس بار ہاتھی نے جیپ کا عقبی حصہ پکڑ لیا تھا۔ جھٹکے سے جیپ آگے بڑھی اور ہاتھی کے سونڈ میں عقبی جنگلے کا ایک ٹکڑا رہ گیا۔ جیپ کو آگے نکلتے دیکھ کر ہاتھی سمجھ گیا کہ اس کا شکار اب ہاتھ نہیں آئے گا، اور یہ سامو کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی، کیونکہ محض نصف کلومیٹر آگے جا کر جیپ کا انجن بند ہو گیا اور پھر کسی طرح سٹارٹ نہیں ہوا۔ باقی راستہ سامو نے اپنے پیروں پر بھاگتے ہوئے طے کیا تھا۔ اسے سارے راستے دھڑکا لگا رہا تھا کہ وہ وحشی ہاتھی دوبارہ اس کے تعاقب میں نہ آ جائے۔ اگلے ایک ہفتے میں ہاتھی نے مزید 2 افراد مار دیے۔ یہ دونوں جنگل کی ڈھلانی سطح پر ہاتھی گھاس کاٹ رہے تھے۔ مقامی افراد اس گھاس سے اپنے جھونپڑے بناتے ہیں۔ سخت موسمی حالات کی بنا پر انہیں ہر سال ہی اپنے جھونپڑے نئے سرے سے بنانے پڑتے تھے۔ ہاتھی گھاس ان کے لیے ہلکا اور مفت میں ملنے والا مضبوط مٹیریل تھا۔ میں نے اس ہاتھی گھاس کو افریقہ میں اگنے والی ہاتھی گھاس سے زیادہ مضبوط اور لمبا پایا تھا۔ وہ گھاس اس کے گٹھے کاٹ کاٹ کر بنا رہے تھے کہ ہاتھی نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ مکار جانور اتنی خاموشی سے آیا کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اس نے ایک شخص کو عقب سے سونڈ مار کر ہلاک کر دیا۔ دوسرا جب تک ہوشیار ہوتا، ہاتھی نے اسے بھی زمین پر گرا کر پیروں تلے روند ڈالا۔ اس کے بعد اس نے حسب فطرت ان کی لاشوں کو مسلنا شروع کر دیا۔ بعض افراد جو قریب ہی گھاس کاٹنے میں مصروف تھے، انہوں نے یہ لرزہ خیز منظر دیکھا اور وہ اپنی درانتیاں سنبھال کر بھاگے۔ انہوں نے واقعے کی اطلاع مقامی پولیس اسٹیشن میں دی۔ پولیس پارٹی نے مسلح افراد کے ساتھ جا کر ان 2 افراد کی لاشیں اٹھائیں جو اس جگہ پڑی تھیں، لیکن ہاتھی نے ان دونوں کا اتنا برا حال کر دیا تھا کہ دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ اگلے روز دیہاتوں نے تحصیلدار کے دفتر جا کر ہاتھی کی شکایت کی اور درخواست کی کہ اس وحشی ہاتھی کو ٹھکانے لگایا جائے جو اب تک 3 افراد کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ تحصیلدار نے اعلیٰ حکام سے رابطہ کر کے انہیں ہاتھی کی کارستانیوں سے آگاہ کیا
اور ہاتھی کے شکاری بھجوانے کی درخواست کی۔ اتفاق سے 2 شکاری دستیاب تھے، وہ علاقے میں آئے۔ اس دوران میں ہاتھی نے انسانی دشمنی پر کمر باندھ لی تھی۔ روز ہی وہ چائے کے باغات تک چلا آتا۔ اس نے کئی کھیت اجاڑ دیے تھے اور کئی فارم ہاؤس تباہ کر دیے تھے۔ مقامی ٹی اسٹیٹ کے مالک کنور سنگھ کی نئی کار اس نے پرزے کر کے رکھ دی تھی۔ دونوں شکاری محکمہ جنگلات کے ملازم تھے اور ان کا تعلق آسام سے ہی تھا۔ علاقے میں آنے کے فوراً بعد وہ ہاتھی کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مقامی افراد نے شہادت دی کہ مست ہاتھی آخری بار جنوبی ترائی میں ہاتھی گھاس میں دیکھا گیا تھا۔ یہ سن کر اصولاً ان شکاریوں کو جنگل کا رخ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس گھاس میں گھس کر ہاتھی کو تلاش کرنا اتنا خطرناک تھا کہ بڑے بڑے شکاری اس سے کتراتے تھے۔ یہ گھاس قدرتی طور پر ہاتھیوں کے لیے پناہ گاہ تھی۔ ان دونوں شکاریوں کے ہمراہ ایک مقامی گائیڈ بھی تھا جو جنگل اور اس کے راستوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کی رہنمائی میں وہ ترائی کی طرف روانہ ہوئے، جو چائے کے باغات سے خاصا نشیبی علاقہ تھا۔ مگر چالاک ہاتھی جب چائے کے باغات پر حملہ کرتا تھا تو وہ ترائی کی طرف سے آنے کے بجائے اس کے اوپر واقع گھنے جنگل کی طرف سے آتا تھا۔ جنگل اور باغات تقریباً ملے ہوئے تھے، اس لیے ہاتھی کے حملے کا اس وقت پتہ چلتا تھا جب وہ باغات میں داخل ہو چکا ہوتا۔ 2 افراد کو ہلاک کرنے کے بعد اس مکار جانور نے خطرہ محسوس کیا اور ترائی کی گھاس میں روپوش ہو گیا تھا۔ وہیں سے ہر دوسرے تیسرے دن نکل کر وہ باغات اور فارم ہاؤسز پر حملے کرتا تھا۔ مقامی افراد کی خوش قسمتی تھی کہ علاقے کا واحد گاؤں ٹی اسٹیشن کے عین وسط میں واقع تھا اور یہاں تک ہاتھی کی رسائی مشکل تھی، لیکن وہ افراد جو کسی وجہ سے گاؤں سے باہر یا جنگل کے پاس رہا کرتے تھے، ہاتھی کے ڈر سے انہوں نے اپنے گھر خالی کر دیے تھے اور گاؤں میں چلے آئے تھے۔ شکاری مقامی گائیڈ کے ہمراہ ہاتھی گھاس کی پٹی تک پہنچے۔ یہ تقریباً 10 کلومیٹر لمبا اور 1 کلومیٹر چوڑا خطہ تھا۔ دراصل یہ جگہ ایک نشیبی نالے کے ساتھ تھی۔ جب مانسون کی بارشیں ہوتیں تو یہ سارے زمین پانی تلے آ جاتی تھی، اور جب پانی اترتا تھا تو اس پر ہاتھی گھاس اگاتی تھی۔ چند مہینے تک رہنے والی یہ گھاس مقامی آبادی کے لیے نعمت تھی۔ اس سے وہ اپنے گھر بناتے تھے، اس کی نرم شاخیں اپنے جانوروں کو کھلاتے تھے اور اس کے ٹکڑے خشک کر کے آنے والی سردیوں میں جلاتے تھے، اور یہ انہیں مفت میں ملتی تھی۔ بیچارے دیہاتی اس جانور کی وجہ سے گھاس سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ شکاری جب ہاتھی گھاس تک پہنچے تو ان کی ہمت جواب دے گئی۔ مقامی گائیڈ بھی گھبرا رہا تھا۔ اس نے شکاریوں کو مشورہ دیا کہ گھاس میں جانے کے بجائے ہاتھی کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے، مگر ہاتھی کا انتظار ممکن نہیں تھا۔ اول تو اس لمبی گھاس کی پٹی میں ہاتھی کہاں سے باہر آتا یہ کہنا ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن تھا کہ ہاتھی ترائی کی طرف سے آنے کے بجائے اوپر جنگل کی طرف نکل جاتا۔ گائیڈ نے مشورہ دیا کہ شکاری گھاس کی پٹی سے ذرا ہی فاصلے پر واقع ایک ننھی سی جھیل کے کنارے ہاتھی کا انتظار کریں۔ اس علاقے میں یہ جھیل پانی کا واحد ذریعہ تھی، جسے اوپر کے ایک نالے سے پانی ملا کرتا تھا۔ سردیوں کے دنوں میں یہ جھیل تقریباً خشک ہو جاتی تھی اور جنگل کے جانور پانی پینے کے لیے نشیبی علاقوں کا رخ کرتے تھے۔ گائیڈ کی بات مان کر شکاریوں نے جھیل کے کنارے ڈیرا ڈال دیا۔ وہاں زمین پر قدموں کے نشانات سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہاتھی وہاں پانی پینے آتا تھا۔ یہاں اوپری علاقوں پر خاصے ہاتھی پائے جاتے تھے، لیکن وہ صرف سردی کے موسم میں نیچے آتے تھے، جب اوپر خوراک کی کمی ہو جاتی تھی اور پانی ملنا بھی محال ہو جاتا تھا۔ اس وقت ہاتھی آ کر ہاتھی گھاس والی پٹی پر قیام کیا کرتے تھے، اور جیسے ہی بہار کا موسم آتا یہ واپس چلے جاتے تھے۔ قاتل ہاتھی ایک تو خلاف توقع ترائی کی طرف آیا تھا، دوسرے اس نے خلاف معمول انسان دشمنی شروع کر دی تھی۔ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس نے انسانوں پر حملے کیوں شروع کیے، اور پھر اس نے جس طرح 3 افراد کو مارنے کے بعد ان کی لاشوں کو مسلا تھا، اس سے اس کی شدید نفرت اور انسانوں کے لیے بغض واضح تھا۔ ہاتھی اس معاملے میں بے حد کینہ پرور ہے۔ بعض اوقات اسے کسی دوسرے جانور کی معمولی سی حرکت ناگوار گزرتی ہے اور یہ ان کے در پہ ہو جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ سفاری میں ملازمت کے دوران میرے مشاہدے میں ایک ہاتھی آیا جو گیدڑوں کا دشمن ہو گیا تھا۔ شاید گیدڑوں نے ہاتھی کے بچے کو نقصان پہنچایا ہو اور اس کے بعد ہاتھی ان کا دشمن بن گیا ہو۔ اس ہاتھی کی وجہ سے سفاری کے بیشتر گیدڑ وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ بات ذرا دور نکل گئی
شکاریوں سے بنیادی غلطی ہوئی تھی، انہوں نے کسی فرد سے رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی ہاتھی کے بارے میں معلومات حاصل کیں، ورنہ وہ اتنی بے پرواہی نہ برتتے۔ جھیل کے پاس بانسوں کا ایک مختصر جھنڈ تھا، انہوں نے اس میں پناہ لی اور ہاتھی کا انتظار کرنے لگے۔ انہیں اپنی طاقتور رائفلوں پر بھروسہ تھا کہ وہ چند فائر کر کے ہاتھی کو ڈھیر کر دیں گے۔ اس چکر میں انہیں یہ خیال بھی نہیں رہا کہ ہوا ان کی طرف سے ترائی کی طرف جا رہی تھی۔ ہاتھی کی قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے، وہ خاصی دور سے بو محسوس کر لیتا ہے، اور ہاتھی نے بانسوں میں چھپے انسانوں کی بو تلاش کر لی تھی۔